السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ بے اولادی پہ ہماری تیسری ویڈیو ہے اس سلسلے کی۔ تو اس میں پچھلی ویڈیو میں بتا رہا تھا کہ ڈسچارج ہو جانا، اس کے متعلق صورت انزال کے مسئلے کے بارے میں وہ بات کی جا رہی تھی۔ تو اس کے آخر میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عضو تناسل کا چھوٹا ہونا بھی اس چیز کا سبب ہوتا ہے، اور میاں بیوی اگر آپس میں ایک وقت میں فارغ نہ ہو تو اس وقت بھی حمل نہیں ہوتا۔ تو اس کے متعلق جو ہے یہ دونوں چیزیں قطعی طور پہ اتھینٹک نہیں ہیں۔ عضو کا چھوٹا ہونا، اگر عضو ایسا بھی دیکھا گیا ہے، ایسے بھی لوگ ایسے بھی ہیں جو بالکل جن کا قد چھوٹا ہوتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، بالکل قد چھوٹا ہوتا ہے تو ان کا عضو کا سائز 1 انچ سے 2 انچ تک ہوتا ہے، 2 سے 2.5 انچ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کو اولاد دی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کے اگر شہوت ٹھیک ہے، سپرم کاؤنٹ ٹھیک ہے، تو عضو تناسل کی لمبائی معنی نہیں رکھتی۔ تو یہ ایک بالکل غلط ہے۔ اس میں لوگ اتنا پیسہ برباد کرتے ہیں، صحت بھی برباد کرتے ہیں، اور یوٹیوب پہ میں تو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ لوگوں نے اتنا کچھ اس یوٹیوب پہ پھینکا ہوا ہے کہ جیسے پتہ نہیں پوری دنیا کے مردوں کو انہوں نے آسمان پہ پہنچا دینا ہے، یہ چاند پہ پہنچا دینا ہے انہوں نے۔ تو اتنے زیادہ غلط چیزیں، اتنے زیادہ گمراہ کن چیزیں، یہ لینتھ وغیرہ کے چکر میں پڑ کے لوگ اپنی صحت کو بھی برباد کرتے ہیں اور پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی اتنی سچائی نہیں ہے۔ 10% سچائی ہے، 90% جھوٹ ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچیں، اپنا پیسہ بھی بچائیں اور اپنی صحت بھی بچائیں۔ دوسری چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں جو ہے ایک وقت میں انزال نہ ہو تو بھی جو ہے وہ حمل نہیں ہوتا۔ یہ بھی چیز جو ہے کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن زیادہ حد تک ٹھیک نہیں ہے کہ اگر میاں بیوی جو ہیں وہ ایک وقت میں دونوں ڈسچارج نہیں ہوتے تو پھر بھی حمل ہو سکتا ہے۔ اصل میں یہ حمل ہونے کے دن ہوتے ہیں کہ جب اووری سے جو بیضہ جو ہے وہ جب ریلیز ہو جاتا ہے، تو ان دنوں کے اندر جب فلپین ٹیوبز جو ہیں ان میں جب بیضہ آ جاتا ہے، تو اگر ان دنوں میں آپ مباشرت کرتے ہیں تو چاہے اکٹھے انزال ہو یا نہ ہو تو حمل ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ جب آپ مباشرت کر لیتے ہیں تو 48 گھنٹے تک آپ کے سپرم زندہ رہتے ہیں اور حمل ہونے کے چانس ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال ہے کہ ایسی بھی ہیں کہ جن میں جن خواتین سے زبردستی کی جاتی ہے، ریپ کیا جاتا ہے، حالانکہ ان کی مرضی نہیں ہوتی، ان کی مرضی کے خلاف جو ہے ان سے زیادتی کی جاتی لوگ کرتے ہیں۔ اللہ پاک محفوظ رکھے، ہر ایک کی عزت پردہ محفوظ رکھے۔ تو اس میں بھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ ان کیسز میں بھی دیکھا گیا ہے کہ حمل ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر یہ کہا جائے کہ جی دونوں کا ایک وقت میں ڈسچارج ہونا ضروری ہے، تو وہ ہوتا ہے رضامندی کی صورت میں، اور دونوں کی رضامندی اور خواہش میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جذبات اور ساری فیلنگز عروج پہ ہوں تو پھر جاگے ہوتا ہے۔ تو اب ایک سے بالکل زیادتی ہوئی ہے ایک بچی سے، اس کی بغیر رضامندی سے اس سے زبردستی کی گئی ہے، تو اس کو اگر حمل ٹھہر گیا ہے تو اس سے یہ مراد ہے کہ ایک وقت میں ڈسچارج ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے تو اس لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کوئی اتنا اتھینٹک بات نہیں ہے اور اتنی کوئی پریشانی والی بھی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ پریشانی والی بات ہے کہ اگر انزال جلدی ہو جاتا ہے تو اس میں نقصان جو ہے وہ میاں بیوی دونوں کا ہوتا ہے۔ وہ انشاءاللہ ترتیب سے جب ویڈیوز چلیں گی تو انشاءاللہ عورتوں کے جو امراض آئیں گے تو ان میں پھر جو ہے وہ میں اس چیز کو تفصیل سے ڈسکس کروں گا۔ وہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس میں جو میں نے آج تک کتابوں میں نہیں پڑھا، لیکن تجربے میں ایسی چیز آئی ہے کہ وہ اس کے بغیر بڑا مشکل ہو جاتا ہے علاج۔ وہ انشاءاللہ عزیز تفصیل سے آگے جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں، عزیز و اقارب میں، تاکہ صحت کے متعلق اچھی اور اتھینٹک جو معلومات ہیں وہ ان تک پہنچ سکیں اور ہم اپنی صحت کا اچھے سے خیال رکھ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔